ناظرین، کسی چیز کے وجود کو نہ ماننا اور کسی چیز کے وجود کا انکار کر ڈالنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ان کے محرکات بھی مختلف ہیں اور نتائج بھی۔ کسی چیز کو نہ ماننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز موجود ہو مگر آپ کے علم میں نہ ہو۔ مگر کسی چیز کا انکار کر ڈالنا کم علمی کی دلیل نہیں بلکہ باقاعدہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے لیے ثبوت درکار ہے، علم درکار ہے۔ یہ دعویٰ اگر علم کے ساتھ کیا جائے تو قابل ستائش ہے، اور اگر بغیر کسی علم کے کیا جائے تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں۔ اگر ہم دنیا کو دینی اور لادینی لوگوں میں تقسیم کریں تو لادینی لوگ مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے نظر آئیں گے، جن میں قابل ذکر ہیں ملحد اور ایگنوسٹک۔ ایگنوسٹک وہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے مگر خدا کا انکار بھی نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنی کم علمی اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی وہ علم جو خدا کے بارے میں مذہبیوں کے پاس موجود ہے وہ ایگنوسٹک کے پاس موجود نہیں۔ جیسے ہی وہ علم آ جائے گا وہ بھی خدا کو مان جائیں گے۔ ملحدوں کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ خدا کا برملا انکار کرتے ہیں جس کے لیے ثبوت درکار ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کائنات اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے کا علم رکھتے ہیں اور اس میں خدا کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت باطل قرار پاتا ہے جب اس زمین پر موجود سمندر میں ایک نئی مچھلی دریافت ہوتی ہے، یعنی زمین پر ابھی دریافتوں کا سلسلہ جاری ہو اور کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ اس پوری کائنات میں یا اس سے باہر کہیں خدا کا کوئی وجود ممکن نہیں۔ سبحان اللہ! کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا سائنسی اصولوں پر پورا اترنا ضروری نہیں۔ سائنس انسانوں کے علم پر صرف دو طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کا وجود ثابت کر دے۔ دوسرا یہ کہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کا عدم وجود ثابت کر دے۔ نہ تو کسی چیز کو بغیر ثبوتوں کے تسلیم کرنا سائنس کا دائرہ کار ہے، اور نہ ہی بغیر ثبوتوں کے کسی چیز کا انکار کر دینا سائنس کے لیے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں نے مینار پاکستان دیکھا تو اب میرے لیے اس کا وجود ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ میں اس کی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس کی موجودگی کی جگہ بتا سکتا ہوں، اس کے آس پاس موجود عمارات کو بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ مگر اگر میں نے مینار پاکستان نہیں دیکھا تو بغیر ثبوت کے میں اس کے وجود کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود ہو مگر میرے علم میں نہ ہو۔ اس قسم کے دعوے کے لیے ایک اور دعویٰ بھی درکار ہے، وہ یہ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز دیکھ رکھی ہے اور ان میں مینار پاکستان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دعویٰ کرنا سائنس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ میری معلومات کے مطابق سائنس ابھی تک روح کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، مگر فی الحال سائنس روح کا انکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سائنس کو اس کے ماننے کے لیے ثبوت درکار ہیں اسی طرح اس کا انکار کرنے کے لیے بھی ثبوت درکار ہیں۔ یہ دعویٰ بھی بے سود ہوگا کہ ہم نے پورا جسم ٹٹول لیا لیکن روح نہیں ملی، کیونکہ روح کی بابت دعویٰ ہی ایک نہ نظر آنے والے جسم کا ہے، یعنی جس طرح عقل کو بغیر دیکھے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس طرح روح کو بھی مشاہدات کی بنا پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال کشش ثقل کی بھی ہے کہ جب تک دریافت نہ ہو گئی سائنس نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، مگر اگر سائنس اس کا انکار کر ڈالتی تو جس دن نیوٹن نے قانون کشش ثقل پیش کیا سائنس کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑتا۔ لہٰذا کسی بھی ایسے وجود جس کے ہونے یا نہ ہونے کا سائنس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اس پر سائنس کی خاموشی بہتر ہے، نہ اقرار نہ انکار، جب تک مشاہدات سامنے نہیں آ جاتے۔ اب مشاہدات کیا ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سائنس ابھی تک اس بات کا تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہے کہ انسانی جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کے پیدا ہونے سے زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کے ختم ہو جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، میں اس کا پلگ آن کرتا ہوں تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جیسے ہی میں پلگ آف کرتا ہوں تو زندگی دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا ماخذ کرنٹ ہے جو اس میں زندگی کی لہر دوڑا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے تمام اعضاء شروع کے 4 مہینوں میں باری باری بنتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں دل اور دماغ کی تشکیل شروع ہو جاتی ہے۔ ہر وہ عضو جس کے نہ ہونے سے جان جا سکتی ہے وہ بن جانے کے باوجود زندگی کی لہر نہیں دوڑ رہی۔ کس کا انتظار ہے؟ کون سا کرنٹ دوڑے گا جو زندگی کا آغاز ہوگا؟ پھر چوتھے مہینے میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عضو ہے جس کی تشکیل چوتھے مہینے میں ہوئی اور جس کی وجہ سے انسان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی؟ تو جواب ہے ایسا کوئی عضو نہیں ہے۔ چوتھے مہینے میں جن اعضاء کی تشکیل ہوتی ہے وہ سارے کے سارے بے جان ہیں، جیسے کہ بال، ناخن اور دانت وغیرہ، ان میں سے کسی کا بھی تعلق زندگی سے نہیں۔ تو وہ کیا چیز تھی جو چوتھے مہینے میں شامل ہوئی اور جسم میں کرنٹ دوڑ گیا؟ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، لیکن مذاہب میں اس کا جواب موجود ہے۔ احادیث کے مطابق چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ موت کے معاملے میں بھی یہی اسرار و رموز ہیں۔ کون سا عضو کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہر 100 سال بعد سائنس ایک مختلف جواب دیتی ہے، مگر ہر جواب غلط ہوتا ہے۔ جسم کے ہر عضو کا ایک کام ہے۔ جسم کا کوئی بھی عضو کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کسی عضو کے بغیر فوری موت واقع ہوتی ہے، کسی کے بغیر انسان بیمار ہو کر مر جاتا ہے۔
آج سائنس کا عقیدہ یہ ہے کہ دماغ ہی وہ عضو ہے جس کے بند ہونے پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ فرض کیجئے ایک شخص کا دماغ بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے دونوں گردے فیل ہو جائیں تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ فرض کریں ایک شخص کے دونوں پھیپھڑے ناکارہ ہو جائیں، دل بند ہو جائے، ایک شخص کی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاکت ہو جائے تو موت کا سبب کیا ہوگا؟ کسی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے تو اس کی موت کا سبب کیا ہوگا؟ ایسا ممکن ہے کہ کچھ اعضاء کا تباہ ہو جانا فوری موت کا سبب بن جائے، جیسے دل اور دماغ، مگر پھر ان کی موجودگی کے باوجود موت کا واقع ہو جانا سمجھ نہیں آتا۔ یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دماغ کی موت پورے جسم کی موت کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا دماغ ہی وہ عضو ہے جو زندگی کی لہر دوڑاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح الدماغ ہونے کے باوجود کیوں مر جاتے ہیں؟ یہی معاملہ باقی اعضاء کے ساتھ بھی ہے، یعنی انسانی جسم کا کوئی ایک بھی عضو ایسا نہیں ہے جسے زندگی کا مرکز قرار دیا جا سکے۔ سائنس اب تک موت کی حتمی وجہ کا تعین کرنے سے قاصر ہے۔ گویا سائنس نہ تو زندگی کی لہر دوڑنے کی وجہ جانتی ہے، نہ زندگی کی ڈور ٹوٹنے کے سبب سے واقف ہے۔ مذاہب کے مطابق ان دونوں کی وجہ روح کا وجود ہے۔ انسان کے سارے اعضاء مکمل ہوں لیکن جب تک روح نہیں پھونکی جائے گی زندگی کا آغاز نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کے تمام اعضاء سلامت ہوں یا تباہ ہو جائیں، جب تک روح نہیں نکلے گی زندگی برقرار رہے گی۔ گویا روح پھونکے جانے سے قبل بھی انسان گوشت کا لوتھڑا ہے اور روح نکل جانے کے بعد بھی وہ گوشت کے لوتھڑے کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کے مطابق موت جسم سے روح نکل جانے کا نام ہے۔ یہ عمل قلیل مدتی بھی ہو سکتا ہے اور طویل مدتی بھی۔ قرآن کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جس طرح روح کا انکار ممکن نہیں، اس طرح روح کی صحیح توجیہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ انسان کی سمجھ بوجھ کا ماخذ سائنس ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر علم سے واقف ہے۔ سائنس ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا علم ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق رات کو سوتے وقت جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر ہم اسی مدت میں خواب دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب کیا ہیں اور ان کا روح سے کیا تعلق ہے؟ کیا روح جسم سے نکل کر جو کچھ بھی کرتی ہے وہی سب کچھ ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتا ہے؟ انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔